امام مہدی کی پیدائش کا کیا ثبوت ہے؟ غیر شیعہ افراد یا کمزور ایمان کے حامل افراد یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بچپن ہی میں غیبت میں چلے گئے تھے، تو ان کی ولادت کا کیا ثبوت ہے، اور کون افراد ہیں وہ کہ جنہوں نے امام زمانہ کو دیکھا، یعنی ولادت کے وقت دیکھا یا ولادت کے فوراً بعد دیکھا؟ تو سب سے پہلے تو ان افراد کی تائید ان افراد کی کتابوں کی عبارت کہ جو غیر شیعہ ہیں، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں امام زمانہ کی ولادت کا تذکرہ کیا۔ تو اس میں سب سے پہلے فخر الدین رازی اپنی کتاب شجرہ مبارکہ فی انساب طالبیہ میں فرماتے ہیں، امام حسن عسکری کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان حضرت کے بیٹوں میں سے ایک صاحب الزمان اور دوسرا بیٹا موسیٰ ہے کہ امام عسکری کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اسی طرح ان امام کی بیٹیاں اور موسیٰ کی والدہ امام عسکری کی زندگی میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے غیر شیعہ افراد اگر عقیدہ مشترکہ رکھتے بھی ہیں تو تھوڑا بہت ابہام، شک یا اغلاط کا امکان ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک آپ کی ایک ہی زوجہ بی بی نرجس اور ایک ہی بیٹا امام زمانہ تھے، اور وہی اب تک موجود ہیں، وہی آخری حجت ہوں گے۔ لیکن کم از کم انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ جو 4 اولادیں تھیں ان میں ایک اولاد، ایک بیٹا جو ہے خود امام زمانہ۔ فخر الدین رازی شہر رے یعنی جو موجودہ تہران ہے اس کے رہنے والے تھے، اور اہل سنت کے بہت بڑے عالم، مفسر، تفسیر کبیر ان کی کافی مشہور ہے، اور بہت بڑے متکلم تھے، یعنی عقائد کے حوالے سے بہت جسے کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں اور کارنامے موجود ہیں۔ لیکن الحمدللہ خود انہی کی کتابوں سے، خود انہی کی تفسیر سے، اور اس جسے کہتے ہیں کتاب سے، شجرہ مبارکہ کے حوالے سے، خود ان کی طرف سے یہ ثبوت کہ امام زمانہ 12ویں امام مہدی کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ امام حسن عسکری کے بیٹے تھے۔ دوسرا حوالہ ابن حجر عسقلانی کا، وہ فرماتے ہیں امام عسکری کا ابو القاسم حجت کے سوا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ان حضرت کی وفات کے بعد اس بیٹے کی عمر 5 سال تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خداوند نے اسے حکمت سکھائی تھی اور اس کا نام قائم منتظر رکھا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سوائق محرقہ ان کی کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے یہ جو ہے روایت لکھی ہے، اور سوائق محرقہ علی الرافض اس کتاب کا نام ہے، والزندیق اور والزلال والزندیق، یعنی کڑکتی ہوئی، جلاتی ہوئی بجلیاں روافض پہ، یعنی شیعوں پہ، گمراہ لوگوں پہ، اور زندیقوں پہ جو دن سے نکل گئے یا جسے کہتے ہیں کہ ملحد ہیں۔ حالانکہ انہوں نے یہ کتاب شیعوں کے یا رافضیت کے رد میں لکھی تھی، لیکن اس کتاب میں رد میں لکھنے کے باوجود وہ بہت ساری ایسی باتیں لکھ گئے جو خود ہمارے حق میں اترتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی مثلاً وہ امام علی پہ جب ایک چیپٹر لکھتے ہیں، باب، اور ان کے فضائل لکھتے ہیں، تو وہ فضائل تمام اصحاب پر بھاری محسوس ہوتے ہیں، اور جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہو گیا، یعنی میں شاید زیادہ لکھ گیا، حالانکہ وہ اتنا ہی لکھے جو ان کو ملا، تو انہوں نے حاشیے میں لکھا کہ زیادہ تر فضائل علی شیعہ راویوں سے منسوب ہیں۔ تو انہوں نے ایک شک اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ائمہ اور ان کی عظمت خود غیر شیعہ کتاب میں اس طرح موجود ہے۔ عبد الکریم مشتاق یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ائمہ سیاہ ستہ میں اس طرح موجود ہیں جس طرح ابراہیم نمرود کی آگ میں۔ تو خود انہی کی کتابوں سے ہمیں الحمدللہ جسے کہتے ہیں کہ مواد مل جاتا ہے۔ بہرحال تیسری جسے کہتے ہیں کہ شخصیت علی بن حسین مسعودی کی مروج الذہب نامی کتاب، وہ لکھتے ہیں 260 میں امام حسن عسکری کی وفات ہوئی۔ اس وقت معتمد عباسی کی خلافت کا زمانہ تھا، اور وفات کے وقت ان کی عمر 29 سال تھی، اور وہ مہدی منتظر کے والد تھے۔ یہ
خود جسے کہتے ہیں کہ بغداد عراق کہتے رہنے والے، ان کی یہ خود کتاب مروج ذہب بہت زیادہ مشہور ہے، 30 جلدوں پر مشتمل ہے، 15 جلد قبل اسلام اور 15 جلد اسلام کے بعد کے، اور اس کتاب سے خود غیر مسلم مورخین نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن ان کے مذہب کے بارے میں تھوڑا سا تنازع ہے، کبھی یہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی دشمنان اہل بیت کے، تو ان کے مذہب کا لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ نہیں ہو پایا، ہو سکتا ہے تحقیق اور تفتیش کے بعد وہ کنورٹ ہو گئے ہوں، منقلب ہو گئے ہوں، لیکن بہرحال فضائل اہل بیت فضائل علی کے بہرحال معترف تھے، 14 خلیفہ مانتے تھے علی کو، لیکن فضیلت کے اعتبار سے تمام اصحاب پر مقدم رکھتے تھے۔ تو یہ 3 ریفرنسز فخر الدین رازی، ابن حجر عسقلانی اور علی بن حسین مسعودی۔ اچھا، ایک اور شیخ سلیمان قندوزی کی کتاب ینابیع المودہ، یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے عالم، اور ینابیع المودہ یعنی مودت کا چشمہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہمارے 12 اماموں کے نام تک جسے کہتے ہیں کہ درج ہیں۔ شیخ سلیمان قندوزی کی کتاب ینابیع المودہ، وہ فرماتے ہیں سکہ افراد کے ہاں معلوم و مسلم خبر ہے کہ قائم 15 شعبان کی شب 255 ہجری کو سامرہ میں پیدا ہوئے۔ افغانستان کے رہنے والے تھے اور پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا، مورخ تھے، سیاح تھے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں بہرحال امام زمانہ کی پیدائش کو تائید کی ہے یا انڈورس کیا ہے۔ تو یہ 4 ریفرنسز کہ امام زمانہ پیدا ہوئے تھے، اور پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت موجود ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا وہ دنیا سے چلے جائیں پھر دوبارہ آئیں، اور ہمارے نزدیک وہ وہی امام ہے جو ہمارے ہاں 12ویں امام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔